لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے، اور ایسے کامیاب انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھا جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے کہ اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھیں، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھیں، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھیں، بچے کو کیسے سنبھالتی؟ اور اس میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا، تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آور کڈز، ہمارے بچے، جو بچہ پالنے کے خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملا دیتے اور پھر اس کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع سے اپنے اخراجات کے لیے نکال کر باقی سب ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے، مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رہنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی ہر کام کر دیتے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب اس کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے، مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر خواہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتیں۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز یا کارڈز پڑھتی رہتیں۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا، جس کی آمد پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے تھے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانی سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھیں۔ انہی میں ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو برتھ ڈے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے گی۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مورگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی، سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹار پڑھنے آتے ہیں۔ میرا تو خواب بھی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مر آ جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادھنا اور امرا اسے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے خواص بہتا کر رہی تھیں، ایویں خواہ مخواہ کا مشرقی شگل کر رہی تھیں۔ تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے،
کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو بہار میں ہی کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینا کو بہار کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں یہی وہ آنے والی ہے۔ ایسے ہی نمونے کو لے کر امرا اور سادنا نے بلند بانگ کہہ کے چھوڑے۔ نمونے کے نام پر لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو بیچارہ نم نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے ایک دو بار رونے سے ہی پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار وہ دونوں اتنا ہنسی کہ نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی بتایا تھا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو سادنا نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی۔ پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا۔ پھر 3 ماہ تک میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹر پر امید تھے آریان کے صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھرانوں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے علاج کے لیے الگ پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرا کو ساری کہانی معلوم ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، میں بہت بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس سے اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں، اس راز کو کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادنا نے اطمینان سے کہا۔ امرا بہت متاثر تھی سادنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے وہ تو کوئی دکھ ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر تک آ جاتا۔ امرا گوہ بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں سٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرا اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟
جو جوتا اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، میرے اسٹور میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، اگر ہم ورکر چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں کل پتہ کر کے بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے اس پار امرا نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے لے کر اسٹور روم میں گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا تو عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو اچھی حالت میں 2-3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ سچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت کام نہیں کرتی، ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی میں آ گیا، اب واپس آئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باؤل آ؟ ہاں، باؤل آ۔ چلو جاؤ اب، کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جات وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں یقیناً اسے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے سنا ہے ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگیں تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور جوتوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرا کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی۔ وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ایرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرا کو بلایا۔ امرا جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ایرک نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ایرک نے اسے اپنی پہلی سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں۔ اسے وہ سب اچھی لگیں، خاص کر ایرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ایرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ ایرک نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ایرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کیں اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ایرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرا نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے لیکن ایرک نے روک دیا۔
کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ایرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اب کی بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرا نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور ایک 2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرا سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرا اور ایرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرا کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی، وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا جی کا فون آیا، اس سے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہو امرا، دھیان سے سنو امرا، تمہارے بابا ہسپتال میں ہے۔ پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے؟ سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادھنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرا؟ میرے بابا ہسپتال میں ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادات کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادھنا کی طرف دھنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا اور دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جاتی تھیں۔ میرے پاس آپ کے مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں دادا۔ اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قلین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ ہو اٹھتی، کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی، لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پہ قرضہ لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ بنا سود کے قرض کہیں پہ مل نہیں رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے
کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پہ منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے، یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرضہ نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکومنٹریز سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے امرا کو یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پہ اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں ریزہ ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کار آمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کار آمد بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امرا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں، اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرا کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرا نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امرا، تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بیچ دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں بابا کہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسے آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں، ہم خود ہی تو انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بابا، پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں۔ علی اور حماد سے کہا کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ جاب کرے۔ بابا،
اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں۔ جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ، وہ آپ دیدہ ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے، کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا، اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا۔ موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی، اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی کلو 2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ اس دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہکا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو، وہ صاف مکر گئی۔ امرا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امرا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی۔ لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرا کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے سے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی، اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کے اپنی کلاس لینے چلا گیا۔ اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امرا نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم میں جھانکنے لگا۔ امرا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امرا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی، اور اس کی چیخ نکل گئی،
آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امرا، عالیہ نے سرگوشی سی کی۔ تم یہاں؟ امرا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل یا بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر مٹی نیند سوئے سب جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امرا۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کو ہو گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گورو مانتا ہوگا۔ امرا نے بے طرح حیران ہو کر جیسے جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونیفیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے بتا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کر کیا رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھاند رہا تھا۔ امرا نے سر کو ذرا اور آگے کر کر دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں کے اوپر اڑتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہو۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اچانک وہ نظر آ گئی۔ وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی۔ پاگل ہوں میں؟ آبرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانست میں وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اچھا۔ عالیہ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امرا پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جرجری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امرا کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھا لیا اور اسے دے مارنے کے لیے بلند کیا۔ آلیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وہ کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امرا میگزین اسے دے مار دی۔ وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے وقت اسے اس طرح کی آوازوں کا آنا عجیب لگا تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سادھنا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا آیا ہے انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ ابھی۔ اور اندر چلیں؟ آؤ اندر چلیں۔ سادھنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں، اور لیڈی مہر کے بیڈ پر بیٹھا آلیان انہیں منا سا بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے وہ دو انسان ہی موجود ہوں۔ امرا دیکھتی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر، مجھے اس پر۔ بزنس کے نئے رجحانات اور تاریکیوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی، اسے یونیورسٹی نے کتابچے کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا ہے۔ سادھنا نے آگے بڑھ کر لیڈی مہر کو گلے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امرا بھی آگے بڑھی۔ عالیہ نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ یہ بچا ہوا کیک میں ساتھ لے جاؤں؟ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے؟ لیڈی مہر بہت خوش تھیں۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ مما، آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کاک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا، وہ کیسے سچ گل رہا تھا۔ کون کہتا ہے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کاک؟
آلیان نے امرا کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نہیں کہتی۔ یونیورسٹی میں پہلے سے ہی یہ شٹل کاک کے نام سے مشہور تھا۔ میں نہیں کہتی۔ امرا گھبرا گئی۔ یہ ماں بیٹا دونوں کیسے بکھلا دیتے تھے؟ آلیان، آج رات یہیں رک جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی تھیں۔ آلیان ہنسنے لگا۔ آپ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ امرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے اور جانے کا؟ آج میں دروازے کے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ آلیان لیڈی مہر سے مل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ کیوں؟ مجھے اس کی کھڑکی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ اتنے کیوں؟ مجھے دیکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے کھڑا میں کیسا لگ رہا تھا۔ جیسے سامنے سے کھڑے لگ رہے ہو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اف، امرا کو خاموش ہونا پڑا۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ تم لیڈی مہر کے بیٹے ہو؟ بالکل۔ وہ کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود کھڑا تھا۔ لیکن ان کا نام تو مارگریٹ نہیں ہے۔ ایک دم سے آلیان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی پشت سے بیگ اور جو چنا منا کیک بچ گیا تھا وہ نکال کر امرا کے آگے کیا۔ یہ میں نے بیک کیا ہے۔ تم کک ہو؟ اوکے، میں چلا۔ اس نے ایک دم ایسے ہاتھ چھوڑ دیے جیسے دھیان نہ دینے پر گر گیا ہو۔ امرا چیخ دباتی کھڑکی کی طرف لپکی، نیچے جھانکا۔ پائپ سے جھولتا اور زمین پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ امرا نے سر کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ گڈ بائی کے لیے تھینکس، اب تم سو جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ کے دائیں بائیں رکھ کر تھوڑا سا چلایا۔ گڈ بائی کون کہہ رہا تھا اسے؟ امرا تو اس بندر کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں سے یہاں کھڑا کیسا لگ رہا ہوں، لیکن یہاں سے تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ٹامس کے ہاتھ سے بنی گرل ایٹ ونڈو جیسی لگ رہی ہو۔ بس تم ذرا غصے میں ہو۔ ٹامس کی گرل تو مسکراتی ہے۔ بیگ کو سنبھالتا دونوں ٹانگوں کی تالی بجاتا وہ چلا گیا۔ بندر! اتنے پیارے اسپائڈر مین کو امرا بندر کہہ کر بربرانے لگی۔ اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، لیکن آلیان کے اس طرح آنے کے بارے میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رات تک سوچتی رہی۔ یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ بھی ایک ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشمہ۔ امرا کو عجیب سا لگا کہ یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز۔ اس کا نام آلیان تھا۔ اس کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو۔ لیڈی مہر اپنے سب ہی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول ہی لیتے تھے، تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ اسے والدین کے نام پر صرف ماں ہی ملی، اس لیے اس کا سر نام مارگریٹ ہے۔ آلیان اس کا اچھا دوست بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک معلومات ہونے پر وہ اس کے لیے افسوس محسوس کر رہی تھی، صرف افسوس اور کچھ نہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امرا کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا۔ کھڑکیاں قد آدم تھیں اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی کن فیکن کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور
تھا۔ جس فرینچ انداز سے وہ ہفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہفا کیسے ہوا جاتا ہے، لیکن امرا یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کس قدر کراہت سے